شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک سٹوریز جو کہ میرے ساتھ شیئر کی ہے مہنور نے۔ مہنور کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی ہاسٹل لائف کی کچھ خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں کا ہاسٹل بہت زیادہ ہانٹڈ تھا۔ سبھی لوگ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ اکثر ہاسٹلز بلکہ بیشتر ساری ہاسٹلز بہت زیادہ ہانٹڈ ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایسی خوفناک چیزیں ضرور رہتی ہیں۔ ہم لوگوں کے ہاسٹل کے اندر جو مخلوق رہتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بلی کے روپ میں رہتی تھی اور ساری رات وہ بلیوں کے روپ میں ہی وہ ڈھیر ساری مخلوقات رویا کرتی تھیں۔ میرا تو ہاسٹل میں ابھی شروعات ہی تھی، میرے ساتھ میری اور بھی بہنیں تھیں ہاسٹل میں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس قدر جنات تھے اس ہاسٹل میں جو کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ سب لڑکی ہیں جن کے فرسٹ سیمیسٹر تھے اور ہم لوگ ادھر تھیں، تو پہلی رات تھی ہاسٹل کی۔ آدھی رات کے ٹائم ہم نے کیا دیکھا کہ بلیوں کی ڈھیر ساری رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ساری ہاسٹلس کی لڑکیاں جب باہر لان کی طرف گئیں تو 10 سے 15 بلیاں جو کہ اکٹھی ہو کر رو رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ان کو بھگانے لگے۔ ہمارے بھگانے سے بھی وہ بھاگی نہیں اور ایک عجیب و غریب منظر میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہم سب نے دیکھا۔ اچانک سے ہم لوگوں کے سامنے جو بیک سائڈ پہ سیڑھیاں تھیں، ایک بلی نیچے اتر رہی تھی اور وہ بلی ان بلیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ ساری بلیاں خاموش ہو گئیں اور ہمارے دیکھتے دیکھتے 5 منٹ کے بعد وہ لائن قطار اسی بلی کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھ کے چلی گئیں۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا اور ہمیں یہ چیز ہم نے جب اپنے گھر والوں سے ڈسکس کی تو سبھی لڑکیوں کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ بلیاں نہیں ہیں، یہ جنات ہیں، اور جب بھی ان کی رونے کی آوازیں سنو تو اپنے کمروں سے باہر مت نکلنا۔ ہم لوگوں کے ہاسٹل کے اندر ایک بوڑھی اماں مائی رہتی ہیں جو کہ ہمیں سب کو کھانا دیا کرتی ہیں اور ہمارے لیے کھانا بنایا کرتی ہیں۔ ان اماں نے بھی ہمیں کہا کہ بیٹا آئندہ آپ لوگوں کو جب بھی بلی کی رونے کی آواز آئے تو آپ لوگ بالکل بھی اپنے کمروں سے باہر نہ نکلنا۔ مجھے اس ہاسٹل میں کام کرتے کرتے 40 سے 50 سال گزر گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ادھر بہت سے مخلوقات ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اور اپنا واضح بھی کرتی ہیں۔ میں جب اس ہاسٹل کے کچن میں کام کرتی ہوں تو میرے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسی لڑکی آئی جو کہ اس ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی۔ میں ہاسٹل کی سبھی بچیوں کو جانتی ہوں، کوئی کون ہے اور کون نہیں، کون سی بچیاں ہاسٹل میں پڑھتی ہیں اور کون باہر سے آئی ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کے ہاسٹل کے اندر یہ تھا کہ جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی تھیں ان کی کزنز بھی اکثر آ کر ان سے ملا کرتی تھیں تو رات ادھر ہی رہا کرتی تھیں، لیکن کچھ عرصے سے پرنسپل نے اس رول کو ختم کر دیا اور ہاسٹل میں صرف وہی بچیاں رہ سکتی ہیں جو کہ ہاسٹل کے اندر خود رہتی ہیں۔ ایک ایسی بچی میرے پاس آئی جس نے مجھے کہا کہ اماں آج میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں، آج آپ کھانے میں بریانی بنانا اور بریانی کے اندر چھوٹا گوشت ضرور ڈالنا۔ یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوئی اور میں نے یہ کہا کہ بچیاں بہت کم بچیاں ہیں جو کہ فرمائش کرتی ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کلاس کی ہو اور کس روم میں رہتی ہو، تو اس بچی نے کہا کہ میں روم نمبر 6 میں رہتی ہوں اور ہینا میرا نام ہے، آپ مجھے جو آج کھانا میں نے کہا ہے وہی بنانا۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس کے چلنے کے سٹائل سے اور اس کی بات کرنے کا جو سٹائل تھا اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں آج تمہارے کمرے میں بریانی مل جائے گی۔ میں نے بریانی تیار کی اور چھوٹے گوشت والی ہی تیار کی اور اس کے بعد میں اس کے کمرے میں وہ بریانی دینے کے لیے گئی۔ جب میں نے روم نمبر 6 کو نوک کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اندر ایک ہی بچی رہتی ہے جس کا نام انوشے ہے۔ میں نے کہا کہ ادھر ہینا نام کی لڑکی کوئی تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ اس میں وہ کافی حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ ہینا نام کی کوئی لڑکی بھی ادھر نہیں رہتی، ادھر 2 سالوں سے میں ہی رہ رہی ہوں، میرا نام انوشے ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ادھر ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے انوشا کو بریانی کی پلیٹ دی اور ساتھ ایک ایکسٹرا پلیٹ بھی دے دی اور کہا کہ اس کو رکھ دو، اس کو استعمال مت کرنا، یہ کسی اور لڑکی کی ہے اور میں تم سے تھوڑی دیر بعد آ کر لے لوں گی۔ انوشا نے وہ چاولوں کی پلیٹ لے کر رکھ لی اور میں آگے باقی بچیوں کو کھانا تقسیم کرنے لگی۔ انوشا صبح تک کافی حیران تھی اور
صبح میں نے جب اس کو ناشتہ دینے کے لیے دروازہ نوک کیا، فجر کی اذانوں کے لیے اس کا دروازہ نوک کیا، تو وہ کافی حیران تھی اور یہ کہنے لگی تھی کہ آپ نے جو مجھے چاولوں کی پلیٹ دی تھی وہ صبح خالی ہوئی تھی، میں کافی حیران ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بچے دروازوں کو لاک نہیں کرتے، تو شاید اسی لیے کوئی بلی وغیرہ اندر آئی ہوگی اور چاول کھا گئی ہوگی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ انوشا نے کہا شاید ہو سکتا ہے، اکثر اوقات بلیاں اندر آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ میں تو سمجھ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور اس روم کے اندر وہ نہ دکھنے والی مخلوق، وہ بچی جس کا نام اس نے اپنا ہینا بتایا، وہ ادھر رہتی ہے۔ اس دن کے بعد اس بچی کو میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا ہاسٹل خالی تھا، بچیاں سب اپنے گھر چلی گئی تھیں، ویکیشنز ہوئی تھی کالج میں، اور کوئی بھی بچی اپنے ہاسٹل میں نہیں تھی۔ ہمارے کالج کے اندر ہی ہم لوگوں کا ہاسٹل ہے، تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ کمرہ نمبر 6 میں آخر کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے جو کہ اندر مسلسل اونچی آوازوں میں پڑھ رہا ہے، اور یہ آوازیں باہر آ رہی ہیں، جبکہ ہاسٹل تو سارا خالی ہو چکا ہے، سب بچیاں اپنے کمروں کی چابی مجھے دے کر گئی ہیں، اور میں صفائی کر کے کمرے سارے صاف کر دوں گی، تو آج میں دیکھتی ہوں آخر اس کمرے میں کون ہے۔ میں جیسی کمرے نمبر 6 کے پاس جا رہی تھی تو آوازیں مدھم ہونے لگیں، دروازہ کھولنے تک آوازیں بالکل بند ہو چکی تھیں۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا اور اندر کی طرف گئی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واش روم کے اندر سے نکل کے کوئی باہر آیا ہو۔ اس کے گیلے پیروں کے نشان فرش کے اوپر تھے، اور اندر سے ٹیپ کی بھی آواز آ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اندر سے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اور شاید مجھے اس کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کمرے نمبر 6 کو بند کیا، لاک لگایا اور چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں اس کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ جیسے صفائی کرنے کے لیے میں نے کمرے کو کھولا تو آج بھی کمرے کے اندر ایک عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی گلاب کی پتیوں کی، اور کمرہ اس طرح صاف تھا کہ جیسے کسی نے اس کو خود ہی صاف کر دیا ہو۔ میں کافی حیران ہوئی، میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو واش روم بھی بالکل صاف تھا، چمک رہا تھا، ایسے جیسے اس کو کسی نے خود صاف کیا ہو۔ یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ کمرہ نمبر 6 کے اندر کوئی اور بھی مخلوق رہتی ہے۔ انوشا بچی جب واپس آئی تو اس کی ایک شکایت تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اس روم کو چھوڑ دے۔ پرنسپل جو کہ اس کی بات نہیں مان رہے تھے، اس کے والدین کے ان کے پاس آنے پہ اس بچی نے بتایا کہ مجھے اس کمرے کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جو کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں ہے۔ میرے ساتھ والا بیڈ ہمیشہ یہ چیز مجھے فیل کرواتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو ایک بچی کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان آوازوں پہ میری آنکھ کھل گئی، اور وہ آوازیں بالکل میرے ساتھ والے بیڈ سے آ رہی تھیں۔ وہ اس بچی انوشا کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو بچی پہلے رہتی تھی وہ بھی اس روم کو اسی لیے چھوڑ گئی تھی کہ وہ ادھر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی، اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس نے بھی اس روم کو چھوڑ دیا۔ اب مجھے بھی یہی شکایت ہے، مجھے اس روم میں بالکل نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے، اس طرح ہم لوگوں کے ہاسٹل کا نام خراب ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کی بچی کا روم چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس بچی کو انہوں نے اوپر والا پورشن میں روم دے دیا، اور کمرہ نمبر 6 آج تک ہم لوگوں کے ہاسٹل میں مانور کہتی ہیں بالکل خالی ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، اور ادھر شکایت ہے کہ ادھر بہت زیادہ بلیوں کا بھی بسیرا ہے۔ دروازہ لاک ہونے کے باوجود اس کمرے کے اندر سے بلیوں کی رونے کی اور بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ روم ہانٹیڈ ہے۔ مانور کہتی ہیں ایون جس روم میں رہتی ہوں وہ بھی روم بہت ہانٹیڈ ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی اور سوئے سوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ آ کر کوئی لیٹ گیا ہے، اور میرے جسم کے اوپر اس کے ناخنوں کی باقاعدہ طور پر فیل ہو رہے ہیں کہ وہ میرے جسم پر ناخن زور زور سے مار رہا ہے۔ میرے پیچھے پلٹ کر دیکھنے پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے بال انتہائی گندے اور خوفناک ہیں، اور اس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ میرے بالوں کو اور میرے بازو کے اوپر اس طرح ناخن سے خراشیں مار رہی ہے کہ جیسے وہ میری جان ہی لے لے۔ اس حالت میں مجھے صرف آیت الکرسی یاد آئی، اور میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی وہ مخلوق مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی مما کو بتائی، لیکن اب ہاسٹل میں میرے 1 سال باقی ہے، اس کے بعد میری ایجوکیشن مکمل ہو جانی ہے اور میں نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ ہم لوگوں کے واش روم کے اندر بھی واضح طور پر ایک دفعہ ہم تینوں بہنیں سو رہی تھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے واش روم کے اندر کوئی ہے اور ٹیپ کھلی ہوئی ہے۔
مجھے وضو کرنا تھا اور مجھے اندر جانا تھا واش روم میں، تو میں نے جیسے دروازہ کھولا تو مجھے واضح کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ٹیپ کھلی ہوئی تھی اور پانی بہہ رہا تھا۔ یہ احساس بالکل میرا وہم نہیں تھا، میری بہنوں نے اور ہاسٹل کی کئی لڑکیوں نے اپنے کمرے کے اندر محسوس کیا ہے۔ اور ہمارا ہاسٹل ایک ہانٹڈ ہاسٹل ہے، اس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہمارے کالج کا ہاسٹل ہے، اس طرح کالج کی ساخت خراب ہو سکتی ہے۔ اور یہ میری کہانی تھی، یعنی مہنور کی کہانی تھی۔ تو لسنرز، ہاسٹل میں یہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ سامنے آتی ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہاسٹل میں جس طرح لڑکیاں رہتی ہیں ان کے والدین ساتھ نہیں ہوتے، کچھ بچیاں نماز پڑھتی ہیں کچھ نہیں پڑھتی، وہ بڑے نہیں ہوتے ساتھ، اور اتنی سینس نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ مخلوقات ایسے لڑکیوں اور لڑکوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ بڑا جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اصول کیسے گزارنے ہیں، تو اس لیے یہ مخلوقات حاوی ہو جاتی ہیں ہاسٹلس میں۔ یہ کہانی تھی مہنور کی، جو کہ انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مہنور اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں اور ان سے محبت کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، والدین سے بہت محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے اہل خانہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔